بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ عاشق رسول غازی علم دین شہید کے بارے میں ہے۔ آج ہم کس مقدمے میں غازی علم دین شہید کو سزائے موت دی گئی اور اس وقت ہندوستان کے حالات کس طرح کے تھے اور غازی علم دین شہید کس مرتبے کے اوپر فائز ہوئے، اس کا تمام جو کیس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ غازی علم دین شہید 4 دسمبر 1904 کو بروز جمعرات محلہ سرفروشاں سریاں والا بازار اندرون رنگ محل لاہور پیدا ہوئے اور ترخان غازی علم دین شہید کا آبائی پیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال، اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے نہ یا آپ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ غازی علم دین شہید نہ تو کوئی عالم تھے، نہ بہت بڑے متقی تھے، نہ بہت بڑے پرہیزگار تھے، نہ کسی گروہ کے یا کسی جماعت کے، مذہبی جماعت کے یا سیاسی جماعت کے تو بہت بڑے سربراہ تھے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا جو ہزاروں علماء کو جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام اور سادہ سا انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، عالم فاضل بھی نہیں ہے، جو اتنا دیندار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز کیا۔ غازی علم دین شہید نے ابتدائی تعلیم اپنی محلے کی مسجد سے حاصل کی اور پڑھائی میں غازی علم دین شہید کی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تعلیم کی طرف رغبت نہیں تھی اتنی زیادہ، تو ان کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا آبائی پیشہ اختیار کریں گے، اور ان کا آبائی پیشہ جو ہے اس کو ترخان کہا جاتا ہے، یعنی فرنیچر بنانا یا فرنیچر سازی جو ہے آج کے جدید دور میں اس کو فرنیچر سازی کہا جاتا ہے، جبکہ پرانے زمانے میں اس کو ترخان کہا جاتا تھا، یعنی لکڑی کے اوپر کام جو شخص کرتے ہیں انہیں ترخان کہا جاتا ہے۔ اور یہ غازی علم دین شہید کا آبائی پیشہ تھا، خاندانی پیشہ تھا۔ دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ جس بھی دور میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان گستاخان کو عبرت ناک انجام تک جو ہے وہ ضرور پہنچایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ راجپال ایک شخص تھا جو کہ ہندوستان میں کتاب فروش تھا، یعنی اس کی کتابوں کی دکان تھی، اور وہ دیال سنگھ کالج میں اعزازی پروفیسر بھی تھا، جس کو غازی علم دین شہید نے جس کو جہنم حاصل کیا۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کون سی کتاب شائع ہوئی اور کس کی تقریر سن کر غازی علم دین شہید جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے سرفراز ہوئے، بھرپور جذبہ ایمانی سے ان کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہوا اور انہوں نے اس کتاب کے پبلشر کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا۔ اب جب یہ راجپال نے کتاب شائع کی تو اس کے بعد اسی دوران ہی علم دین کا ایک دوست رشید تھا، وہ رشید کی بھی یہ خواہش تھی کہ جس نے یہ ناپاک حرکت کی ہے یا ناپاک جسارت کی ہے اس کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا جائے۔ رشید بھی یہ خواہش رکھتا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علم دین کا دوست اور رشید کے درمیان قرعہ اندازی جو ہے وہ ہوئی، اور تینوں دفعہ
اس ملعون کو یا گستاخ کو جہنم واصل کرنے کا جو قرہ ہے وہ غازی علم دین شہید کے نام کے اوپر نکلا۔ تو یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حصے میں ڈالی، یا علم دین کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ وہ گستاخ رسول جو ہے وہ اس کو جہنم حاصل کرے گا۔ 3 دفعہ قرآن نکالا گیا اور تینوں مرتبہ غازی علم دین شہید کا نام اس قرے میں آیا۔ اب میں آپ کو اس کیس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ بتاؤں گا کہ ہندوستان میں کب یہ کتاب جو چھاپنے کی جسارت کس نے کی اور اس وقت ہندوستان میں کیا حالات تھے۔ 1920 میں ہندوستان میں متشدد تحریکیں شروع ہوئیں اور ہندوؤں نے فضا کو خراب کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو ابھارا جائے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ 1988 میں متعصب ہندوؤں کی ایک تنظیم نے رسوائے زمانہ کتاب ستیارتھ پرکاش جو ہے وہ شائع کی، اور اس کتاب میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا، اور یہ کتاب جو ہے وہ قرآن مجید کے بھی خلاف تھی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں میں ایک نفرت کی فضا پھیل گئی، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان شدید جو ہے وہ نفرت کی فضا پیدا ہو گئی، اور مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کتاب کو جو ہے وہ بین کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ اب اسی کتاب کا ایک آخری ایڈیشن 1 نومبر 1927 کو، اسی کتاب کا ایک آخری ایڈیشن 1 ستمبر 1927 کو لاہور کا ایک اشاعتی ادارہ تھا جس کا نام راجپال پبلشر ہے، اس نے شائع کیا، اور جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور آپ کی خاندان کے اوپر جو ہے وہ اس میں ان کی توہین جو ہے وہ کی گئی، اور اس کتاب کا عجیب سا نام جو ہے وہ اس میں رکھا گیا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو کتاب شائع ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر شدید نفرت کی جو ہے وہ فضا پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا ہندوستان کے کہ اس کتاب کو فی الفور ضبط کیا جائے، اور اس کتاب کی اشاعت کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اس کتاب کے پبلشر کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ نفرت بڑھتی چلی گئی جب انگریز حکومت نے جو ہے 24 مئی 1924 کو اس شیطان صفت راجپال کو زیر دفعہ 153 تعزیرات ہند جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور اس کو 1.5 سال قید اور 1000 روپے جو ہے وہ جرمانے کی سزا دی گئی۔ لیکن یہ جب سزا اس کو سنائی گئی تو مسلمانوں نے جب یہ سزا کا فیصلہ سنا تو مسلمانوں کے اندر شدید جو ہے وہ جذبات پیدا ہوئے، شدید غم و غصہ پایا گیا کہ اتنا بڑا کیس ہے، گستاخی رسول ہوئی ہے، اور گستاخی رسول کے جو ملزم ہے اس کو جو ہے وہ سزا دے، جو دی گئی ہے وہ سزا نہیں ہے بلکہ وہ ایک جو ہے وہ مذاق ہے۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں جلسے اور جلوس جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور اس جلسے جلوس شروع ہو گئے، ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تو برطانوی سرکار نے یا برطانیہ کی گورنمنٹ نے یہ موقف اپنایا، یا وہ یہ کہہ کر اس معاملے کو ٹالتی رہی کہ ہندوستان میں گستاخی رسول کے لیے کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور کوئی قانون موجود نہ ہونے کا بہانہ بنا کر برطانوی سرکار نے اس معاملے کو ٹالنا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف برطانوی حکومت ایک طرف اس معاملے کو ٹالتی رہی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر اس ناپاک اور گستاخانہ کتاب کے خلاف رد عمل جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا، اور مسلمان جلسے کرنے لگے، جلوس جو ہے وہ نکالنے لگے، اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ اسی دوران جب مسلمانوں نے مسلمان جلوس نکال رہے تھے، مسلمانوں نے احتجاج کر رہے تھے، تو 24 ستمبر 1928 کو اسی راجپال ملعون کے اوپر ایک غازی خدا بخش نے حملہ کیا، لیکن اس حملے میں جو ہے یہ ملعون راجپال
یہ بچ گیا۔ اس حملے کی پاداش میں خدا بخش غازی کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ملعون راجپال، چونکہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا تھا، تو اس نے برطانیہ کی حکومت نے اس کے لیے پہرے دار مقرر کیے، 2 ہندو سپاہی اور ایک سکھ حوالدار کو اس کے پہرے داری کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اسی دوران موچی دروازے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، جو اپنی خطابت کے حوالے سے اس وقت پورے برے صغیر میں مشہور تھے، جنہیں خطیب ایشیا کہا جاتا ہے، اور جن کو امیر شریعت کا لقب بھی دیا گیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے یا ختم نبوت کی عظمت بیان کرتے ہوئے، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے گزاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری لاہور موچی دروازے پر رات کو جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کہا، مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے للکارتے ہوئے یہ کہا کہ آج 1 ہفتے کے اندر اگر اس ملعون کو جس نے گستاخی رسول کی ہے، اس کو اگر جہنم واصل نہ کیا گیا، تو یہ بوڑھا عمر رسیدہ شخص جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس گستاخ کو جو ہے وہ جہنم واصل کرے گا۔ یہ وہاں پہ یہ تقریر جو ہے وہ جس جلسے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ بیان فرما رہے تھے، اسی جلسے میں علم دین جو ہے غازی علم دین بھی اسی جلسے میں موجود تھا، اور اسی جلسے کے آواز سن کر غازی علم دین شہید جو ہے پھر تقریر سن کے گھر چلا گیا، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جو بیان ہے، جو الفاظ ہیں، وہ غازی علم دین شہید کے کانوں میں جو ہے وہ گونجتے رہے، اور پھر غازی علم دین شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ملعون کو اور گستاخ رسول کو جو ہے وہ جہنم واصل کریں گے۔ وہ پھر غازی علم دین شہید نے اس وقت آتما رام کباڑ کی ایک دکان بہت مشہور ہوتی تھی، وہاں پر غازی علم دین شہید گئے اور وہاں سے تیز دھار ایک چھری خریدی، جو کہ 13 انچ تک جو ہے وہ جس کی لمبائی تھی۔ وہ چھری لے کر غازی علم دین شہید راجپال ملعون کی دکان کے اوپر پہنچے کتابوں کی، اور وہاں پہ چھری کے وار کر کے اس کو ملعون کو جہنم واصل جو ہے وہ کیا۔ اب اسی قتل کے جرم میں غازی علم دین شہید کو گرفتار کر لیا گیا، اور سیشن کورٹ میں غازی علم دین شہید کے اوپر مقدمے کا آغاز ہوا، جہاں پہ ان کے اوپر 302 دفعہ کے تحت، سیکشن کے تحت، اقدام قتل کے تحت مقدمہ چلا۔ اب اس مقدمے کے اختتام کے اوپر غازی علم دین شہید کے وکیل جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ جناب اپنے دلائل دے رہے تھے، بیرسٹر سلیم جو ہے وہ بلند آواز سے دلائل دے رہے تھے کہ جناب غازی علم دین شہید جو ہے اس کی بے گناہی کے دلائل دے رہے تھے، لیکن عدالت میں ہی اسی دلائل کے دوران غازی علم دین شہید نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے ہی راجپال کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جرم کا جو ہے وہ اقرار کیا۔ اس کے بعد کسی بریت کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی تھی، اقرار جرم ان کا جو ہے وہ قبول کر لیا گیا، اور سیشن کورٹ نے غازی علم دین کو جو ہے وہ سزائے موت کی سزا سنائی۔ اب سیشن کورٹ میں سزائے موت کے بعد غازی علم دین شہید کے والد کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی گئی، اور ہائی کورٹ میں محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، آپ اس وقت ہندوستان میں چوٹی کے وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، جناب محمد علی جناح نے ہائی کورٹ میں غازی علم دین شہید کے مقدمے کو لڑا، اور محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید کو یہ کہا کہ تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، تو پھر تمہیں ہائی کورٹ سے سزائے موت ختم کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن غازی علم دین شہید نے کہا کہ میں کسی صورت میں یہ انکار نہیں کروں گا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں کسی صورت جو ہے اپنے فعل سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یا قتل سے جو ہے وہ انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ اب جس دوران عدالت میں مقدمہ چلتا تھا تو عدالت کے سوالات کا غازی علم دین شہید مسکرا کر جواب دیتے تھے،
اور عدالت میں دوران مقدمہ جو ہے وہ درود شریف کا ورد جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا، یعنی سیشن کورٹ نے اس ملعون گستاخ رسول کے قتل میں غازی علم الدین شہید کو جو سزائے موت دی تھی، عدالت عالیہ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ 13 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل میں منتقل کیا گیا، اور پھر 31 اکتوبر 1929 کو جیل میں غازی علم الدین شہید کی ان کی فیملی کے ساتھ آخری ملاقات کرائی گئی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے آخری خواہش میں یہ کہا کہ میں 2 نفل شکرانے کے جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک گستاخ رسول کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی آخری خواہش تھی کہ 2 نفل جو ہیں انہیں ادا کرنے دیے جائیں۔ وہاں پہ میاں والی جیل میں ہی غازی علم الدین شہید کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور جب ان کو تختہ دار پر لے جایا جا رہا تھا تو آخری وقت انہوں نے یہ کلمات کہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کہ اے لوگو گواہ رہنا، میرے حرمت رسول میں جو ہے وہ پھانسی دی جا رہی ہے۔ انگریزوں نے نقص فسادات کے خوف سے غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد ان کی میت کو بغیر جنازے کے اس وہاں جیل کے صحن میں دفن کر دیا، اور جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں میں ایک غم و غصے کی جو ہے وہ لہر دوڑ گئی، اور علامہ اقبال کی زیر صدارت مسلمان وکلا پر مشتمل ایک کمیٹی قائم ہوئی جسے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی میں انہوں نے غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی کے حوالے سے غازی علم الدین شہید کو اسسٹ کیا۔ اب جب میت کو سینٹرل جیل میں ہی دفن کر دیا گیا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسی غم و غصے کے بعد علامہ اقبال نے ایک تحریک چلائی، جو تحریک تھی کہ اس کی میت کو جو ہے وہ لاہور لایا جائے۔ غازی علم الدین شہید کی یہ وصیت بھی تھی کہ ان کی میت کو لاہور میں دفن کیا جائے، لیکن جو انگریز سرکار تھی وہ فسادات کے خوف سے میت جو ہے وہ لاہور لانے کے اوپر تیار نہیں تھی۔ تو جب گورنر کے ساتھ علامہ اقبال کی میٹنگ ہوئی تو گورنر نے علامہ اقبال سے کہا کہ کون ضمانت دیتا ہے کہ ان کی میت جب لاہور آئے گی تو یہاں پہ حالات معمول کے مطابق رہیں گے، کوئی فسادات نہیں ہوں گے یا کوئی جو ہے وہ خون ریزی نہیں ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے یہ گارنٹی دی اور گورنمنٹ کی شرائط پوری کی کہ غازی علم الدین شہید کی میت کو لاہور لانے کی اجازت دی جائے اور کسی قسم کے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی۔ لہٰذا میاں والی جیل میں 15 دن کے بعد بڑی قابل غور بات ہے کہ غازی علم الدین شہید کو میاں والی سینٹرل جیل میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن جب 15 دن کے بعد ان کی میت کو وہاں سے نکالا گیا لاہور لانے کے لیے تو عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ 15 دن کے بعد بھی ان کی میت جو ہے وہ بالکل تر و تازہ تھی اور ایک بڑی اچھی مسحور کن خوشبو جو ہے وہ ان کے بدن سے آ رہی تھی۔ اس میت کو بذریعہ ٹرین لاہور منتقل کیا گیا اور پھر لاہور میں ان کی نماز جنازہ مسجد وزیر خان کے خطیب قاری شمس الدین نے پڑھائی اور ان کو لاہور میں غازی علم الدین شہید کی میت کو علامہ محمد اقبال نے اور سید دیدار حسن شاہ نے لحد میں اتارا۔ جب لحد میں اتار رہے تھے تو مولانا ظفر علی خان نے ایک جملہ کہا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہو جاتا، اور میت کو لحد میں اتارنے کے دوران ہی علامہ اقبال نے برجستہ ایک فقرہ کہا کہ ہم ساری زندگی باتیں کرتے رہ گئے اور ترخانہ دا منڈا اسی ساری زندگی گلاں کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید کو ان کی وصیت کے مطابق میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا اور ان کا وہاں پہ دربار جو ہے وہ موجود
موجود ہے، ہر سال اس کا عرس بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور وہاں پہ فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ غازی علم دین شہید کی پھانسی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں مذہب کی توہین کے بارے میں جو قوانین تھے ان میں تبدیلیاں کی، یعنی غازی علم دین شہید کی جو شہادت ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ وہ آنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے قوانین دے گئی۔ ہندوستان میں انگریزوں نے پھر توہین مذہب کے اوپر قوانین بنائے، جس میں مذہب کے توہین کو جو ہے وہ جرم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد تعزیرات پاکستان میں، پاکستان پینل کوڈ میں توہین رسالت کے بارے میں قوانین جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر 1992 میں جنرل ضیاء الحق نے توہین رسالت کے بارے میں قوانین بنائے، جس میں توہین رسالت کرنے والے کی کم سے کم سزا جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی ہے۔ توہین رسالت کے قوانین کا پیش خیمہ اور ہندوستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت، ان کی حرمت کی حفاظت اور یہ قانون کا پیش خیمہ جو ہے وہ یہ غازی علم دین شہید کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ غازی علم دین کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی آن سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور ہر چیز سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے۔ اور غازی علم دین شہید کو وہ مقام ملا جو علماء کو نصیب نہیں ہو سکا، جو بڑے بڑے متقیوں کو نصیب نہیں ہو سکا، بڑے بڑے علماء کرام وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، جو ایک ان پڑھ اور ایک ترخان اور ایک بالکل سادہ شخص جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے معمور ہوا اور وہ عشق رسول میں جو ہے وہ شہید ہو گیا۔